ہے آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. کوشش کروں گا کہ انہیں بھی کور کروں، لیکن ان سے پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کرٹیکل ٹاپک میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور وہ 2 دن پہلے جو مراکش کے اندر موراکو میں 8 ستمبر 2023 کو رات کو تقریباً 11:15 بجے ایک ہولناک زلزلہ آیا، جس کے اندر تقریباً 1100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور 1200 کے قریب زخمی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. کتنے امیر لوگ جو بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان گھروں میں جا کر دوبارہ بسیں جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے تھے، کیونکہ زلزلے کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے. لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر روڈ کے اوپر گرین بیلٹس جو بنی ہوئی ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں سٹیبلٹی کا. اس طرح کے جو ارتھ کوئکس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے باقی انسانیت کے لیے. ویسے تو روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں تقریباً 1.5 لاکھ. یہ نارمل جو ڈیتھ کی ریشو ہے نا، وہ اتنے لوگ تو دنیا سے جاتے ہی جاتے ہیں. 1.5 لاکھ لوگ 24 گھنٹے کے اندر. لیکن جب ایک بلک میں کہیں پر ڈیتھ ہو تو وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے. گھر میں ایک شخص کی موت اس گھر اور اس محلے کے لیے ایک عبرت ہے. ایک محلے میں کوئی عبرت ناک ڈیتھ کا کوئی واقعہ جس میں 1 سے زیادہ لوگ مر جائیں، وہ ایک سٹی کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے موت کے حوالے سے. اور ایک شہر کے اندر آنے والی آفت ایک صوبے کے لیے، اور ایک صوبے میں آنے والی آفت ایک ملک کے لیے، اور ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے جو عموماً اس طرح رپورٹ ہوتی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈیٹرنس ہوتی ہیں کہ موت کی تیاری کر لو. باقی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور والی تو بات ہی نہیں ہے. قصور ہو یا نہ ہو، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے، ہر جان نے دنیا سے جانا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی شخص نیچرل ڈیتھ مرے، کوئی ڈیزاسٹر کے اندر مر جائے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، کوئی ایئر کریش میں مر جائے، کوئی ہارٹ فیلئر سے مر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس کی قبر جو ہے وہ سمندر کی گہرائی میں بننی ہے، کس کی ہواؤں میں بننی ہے، کس کی شیر کے پیٹ میں بننی ہے. بہرحال دنیا سے ایگزٹ ہر انسان کا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یونیورسل ٹروتھ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی دنیا میں زندہ کبھی باقی نہیں رہا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ڈیٹرنس ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی کہ اپنی موت کی تیاری کر لی جائے. باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ کیفیت تو ہوتی ہے، ہم بھی دعا کر دیتے ہوتے ہیں. قرآن میں بھی حکم ہے سورۃ الحشر میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے. تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور نماز جنازہ کی دعا تو اتنی جنرل ہے جو ہمیں عام حالت میں بھی کرنی چاہیے. اس میں تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، بلکہ زندہ لوگوں کے لیے تو زیادہ دعائیں ہیں.
اس سانحہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. باقی جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 طرح کے لوگ اللہ کے حضور شہید لکھے جاتے ہیں. نمبر 1 طاعون کے مرض میں مرنے والا شخص. نمبر 2 پیٹ درد کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ جو شخص مرتا ہے. نمبر 3 کسی دیوار کے نیچے دب کے، کسی بلڈنگ میں دب کے، جس طرح کہ یہ زلزلہ کے کیس میں ہوتا ہے. نمبر 4 پانی میں ڈوب کر مرنے والا شخص. اور نمبر 5 اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے قتال کرتے ہوئے. تو یہ 5 طرح کے شہداء ہیں. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جو آگ میں جل کے مر جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھا جاتا ہے. اور ایسی عورت جو پریگنینسی کے دوران، ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید ہے. باقی جو زخمی ہیں ان کے لیے وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ زخمیوں کے لیے بھی تسلی ہے ان احادیث کے اندر کہ اس طرح کی تکلیف سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. باقی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے، وہ اس نے اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن کے اندر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ دعا وہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا کلمہ ہوتا ہے تکلیف میں، دکھ میں، درد میں. اچھا، اب اس دعا کا تکلیف کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ اس طرح کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. مراد یہ کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف بھی آئی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے خود بھی لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ ہی جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے نا، اس تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. اس دن تو لازمی ختم ہو جانا ہے جس دن کہ ہمیں خود موت آ جائے. اگر کوئی شخص کینسر کی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو جس دن اسے موت آئے گی اس دن اس کی تکلیف بھی گئی. تو تکلیف کو بھی موت آنی ہے. جب انسان نے خود نہیں رہنا تو تکلیف کیسے رہ سکتی ہے ہمیشہ؟ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لیتے ہیں. ان